بھی ہوئی تھی تو اس لیے مجھے جو ہے میں نے کہا میں ریکویسٹ کر لوں، تو ساتھی نے کہا جزاک اللہ آپ نے ٹائم دیا. میسج آ گیا کوئی مسئلہ نہیں، تو میں نے کہا چلے جی کوئی بات نہیں، 2-4 لوگ بھی ہوں تو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ. تو یہ مجھے بتائیے ایکسرسائز کی تھی فراق کا تو آیا تھا میرا میسج کے آیات سمجھ میں نہیں آئی، کیا آیات سمجھ میں نہیں آئی اس میں آپ کو؟ سر میں السلام علیکم سر. سر میں نے یہ تو بالکل نہیں کہا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا تھا مجھے مشکل ہو رہا ہے ان کا انالیسس کرنا. اچھا کریں، پہلی والی کریں ابھی ہاتھ کیا دیکھتے سر ہیں؟ مجھے یہی ڈر تھا سر، مجھے دیکھیں جب تک طریقہ کار یہی ہونا چاہیے، اس کا طریقہ واردات یہی ہے کہ آپ کو جب آپ شروع کریں تو جس آدمی کا مسئلہ ہے نا اسی سے شروع کرا دیں. جی پڑھیں پہلی آیت پڑھیں. سر ایک منٹ مجھے ڈھونڈ. اچھا پہلی ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. کیا آپ بتا سکتے ہیں کون سی صورت کی آیت ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ سر سنی بھی تو ہے لیکن نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت. یہ آیت ہے سورہ مومنون کی. کون سی سر؟ سورہ مومنون کی آیت. مومنون کی، ٹھیک ہے سر. اب آپ دیکھیں، چلے آپ کریں تلفح وجوہہم. تلفح کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ مجھے فعل لگ رہا ہے. کون سا فعل؟ فعل مضارع لگ رہا ہے کیونکہ تا ہے اس سے پہلے. ٹھیک ہے، فعل مضارع کون سا لگ رہا ہے؟ تفعلوا پہلا صیغہ لگ رہا ہے سر. نہیں پہلا صیغہ تو یفعلوا، یہ تو تفلح ہوا جی ہے سر، چوتھا ہو گیا پھر سر. چوتھا صیغہ. اس کا آپ کو یہ واحد کیا لگ رہا ہے؟ فعل واحد مضارع مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب. کیوں لگ رہا ہے آپ کو یہ واحد مذکر حاضر کیوں نہیں لگ رہا؟ واحد مذکر حاضر بھی تو تفعل ہوئی ہے نا. آپ کا واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث غائب کا ایک ہی صیغہ ہے نا. جی سر ایک ہی صیغہ ہے. اب آپ کیسے ڈیفائن کریں گی کہ یہ آگے سے سر، اس کے آگے دیکھ کے سر نیکسٹ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کبھی بھی جب یہ والا صیغہ آئے نا تفعلوا کے وزن پر تو کبھی بھی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتی کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. دوسری بات ایک اور نوٹ کر لیں ہمیشہ کہ یہ جو پہلا اور چوتھا صیغہ ہوتا ہے، یہ چوتھا صیغہ بھی بن سکتا ہے. پہلا اور چوتھا صیغہ جب بھی آئے، چاہے ماضی میں آئے چاہے مضارع میں آئے، تو فاعل جو ہے اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ فاعل آپ کو ظاہر کی صورت میں نظر آ سکتا ہے. فاعل کے چانسز ہوں گے کہ وہ آپ کو ظاہر کی صورت میں نظر آ سکتا ہے، کیونکہ قانون ہمارا یہی ہے نا کہ اگر فاعل ظاہر ہو تو صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اس کا مطلب اگر یہ ساتواں صیغہ ہوگا تو اس کا فاعل نہیں آ سکتا آگے. اس کا فاعل نہیں ٹھیک ہے. آ اس کا مطلب ہے اس کا فاعل نہیں ظاہر نہیں ہوگا. ہاں ظاہر نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک پہلا ہے اور سر. چوتھے کے علاوہ اگر کوئی بھی صیغہ ہوگا تو اس کا فاعل جو ہے نا ضمیر کے اندر ہی موجود ہوگا، اس فعل کے اندر ضمائر میں موجود ہوگا. لیکن پہلا اور چوتھا صیغہ ہو تو ایک بہت ہائی پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ فاعل ظاہر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں کہ یہ واحد مذکر حاضر ہے یا واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کو کہا یہ فعل مضارع. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. آگے کیا آ رہا ہے سر؟ وجوہہم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر وجوہہم مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس میں ضمیر ساتھ میں ہے اور اسم کے ساتھ ضمیر ہے تو مرکب اضافی لگ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے، مرکب اضافی. اب یہ مرکب اضافی کس حالت میں ہے؟ وجوہہم نصب کی حالت میں ہے سر. نصب میں. تو کیا بن سکتا ہے یہ مفعول بن سکتا ہے سر. یہ مفعول بن سکتا ہے. اچھا تلفح کا اگر آپ تلفح اس کا جو مادہ ہے تو بڑا سمپل آپ نکال سکتی ہیں. کیا مادہ ہوگا اس کا؟ لام فا اور ہا. جی لام فا اور ہا. جی سر. اور اس کا باب ہے باب فا. باب فا سے پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ لفحا
यफ़लहु नहीं, लफहा यलफहु, ठीक है यलफहु बनेगा ना, जी, लफ़हा यलफ़हु, और इसका मसदर बनेगा लफहन, ठीक है इसका सर। मसदर बनेगा लफहन। लफहन देखिए, मसदर इसके कहते हैं आपसे कि मसदर साथ साथ आना चाहिए, और नहीं आता तो डिक्शनरी को इस्तेमाल करें, क्योंकि मसदर बेसिकली आपको उस मादे का एक ऐसा मफहूम देगा जो आपको किसी भी बाब में किसी चीज में जाए ना तो उसका मफहूम जरूर कहीं ना कहीं पाया जाएगा। तो लफहन का बुनियादी माना होता है किसी चीज को झुलस देना, किसी चीज को जला देना, किसी चीज को झुलस देना, किसी चीज को जला देना। तो अगर आप इसका तर्जुमा करेंगे तलफहु वजूहहुम, क्योंकि तलफहु अभी तो आपको पता ही नहीं है कि ये मुन्नस है कि ये वाहिद मुज़क्कर है। लेट्स से अगर आप इसको मुन्नस ही ट्रीट कर लें अभी, तो अब आप इसका यहाँ तक क्या तर्जुमा करेंगी? तलफहुम वजूहहुम, उनके चेहरों को जला पहले फाइल को लेके आए ना, अभी तो फाइल। फाइल आपके पास ज़मीर की सूरत में है, तो आप कहेंगी वो उनके चेहरे वो को उनके झुलस चेहरों देगा, वो उनके झुलस चेहरों देगी, को ठीक है झुलस सर। देगा। आगे आ रहा है अन्नारू। जी अन्नारू आपको क्या लग रहा है? अच्छा, यही मसला था क्योंकि अन्नारू जो था ये इस्म था, इसमें मारफा भी था और मारफा ना भी होता, इस्म था, हालत रफा में था। हालत रफा में था सर जी, तो ये फाइल क्यों नहीं हुआ? अब ये फाइल हो गया ना, क्योंकि अब ये कौन सा, अब आप कौन सा सीगा इसको ट्रीट करेंगे तलफाओ को? अच्छा अच्छा ठीक है सर। अब ये अब आपको पता चला, अब ये पता चल गया कि ये मुन्नस का सीगा है। ठीक है सर, वाहिद मुन्नस गायब का अगर सीगा। ये वाहिद मुज़क्कर का सीगा होता तो फाइल आ नहीं सकता था। ठीक है सर। ठीक है। अब अच्छा, अब आप इसके अंदर हुआ क्या कि इसके अंदर फाइल को जो है वो मौखर कर दिया गया, मौखर कर दिया गया जी सर। मौखर कर दिया। अच्छा, नॉर्मली देखें जब हम जुमला फेलिया करते हैं ना, तो जुमला फेलिया की तरकीब होती है पहले फेल, फिर फाइल, फिर मफूल, फिर मुतालिक। लेकिन जब जुमला फेलिया के आप ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले फाइल को कॉल करते हैं, फिर मफूल, फिर मुतालिक, और सबसे आखिर में फेल को कॉल करते हैं। तो उसूलन तौर पे तो इसका तर्जुमा होना चाहिए था आग उनके चेहरों को झुलस देगी। पहले फाइल का तर्जुमा आएगा ना आग, फिर मफूल का तर्जुमा आएगा वजूहुम, उनके चेहरे, आग उनके चेहरों को झुलस देगी। लेकिन यहाँ जो है वो मुकद्दम कर दिया है मफूल को, तो फिर मफूल को पहले कॉल करना पड़ेगा। उनके चेहरों को आग झुलस देगी, उनके चेहरों को आग झुलस देगी। जी आगे चलें। वहुम फीहा कालिहून, वहुम फीहा कालिहून, ये मुझे बताइए यहाँ वाव क्या ट्रीट होगा? अतफ सर। अच्छा चलें, आप अतफ ले लें थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं आज आपको एक और चीज भी थोड़ी सी बता देता हूँ जो इंशाअल्लाह ताला आगे भी आपको काम आएगी। एक और चीज छोटी सी आपको बताता हूँ। आपने अभी वाव को अतफ ले लिया, ठीक है, वाव को अतफ करने आगे चलें। वहुम होम सर, एक तो ये कि होम ज़मीर मुत्तसिल साथ लग के आती है, मुत्तसिला होती है, यहाँ पर अकेली आ गई है होम। नहीं 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 नहीं, हम आपसे किसने कहा कि ये अटैच ज़मायर अच्छा है? ये वो वाली है सर, हुआ अटैच ज़मायर भी है और ये हालत रफा की ज़मायर भी है। ठीक है सर, फिर तो ये वो हुआ, ठीक है सर, प्लूरल की ये ज़मीर आएगी। हालत रफा की ज़मायर, ठीक है सर। तो हालत रफा की अगर ज़मायर है तो क्या बन के आएगी? मुब्तदा बन के आएगी सर। मुब्तदा बन के आ जाएगी। हम मुब्तदा, फीहा क्या हो जाएगा? मुतालिक, ओके फीहा हो जाएगा ठीक है सर। मुतालिक, और उसके आगे आ रहा है कालिहून। अब कालिहूना जो है, कालिहूना ये उसकी खबर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कालिहूना जो है आपको क्या लग रहा है वैसे? बतौर इस्म तो है, लेकिन कौन सा इस्म लग रहा है आपको? सर ऊना साउंड आ रही है, तो फिर तो ये नहीं है तो ऊना साउंड है, तो ये जमा मुज़क्कर का नसब ऊना की साउंड साउंड का लग जमा मुज़क्कर है जी। यानी मरफू रफा की हालत में लग रही है, नहीं? हाँ हालत रफा है ना, ऊना जी साउंड तो सर। हालत रफा है ना, हालत रफा है। और अपना क्या कहते हैं, मुज़क्कर है और जमा का सीगा है, ठीक है।
میں آپ کو دو پوائنٹ آپ کے سامنے شاید پہ رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ یاد رکھ لیجیے گا، یہ جو متعلق ہوتا ہے، متعلق یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مرکب جاری ہوتا ہے. مرکب جاری آپ کو معلوم ہے کہ جملے میں نہ مبتدا بنتا ہے، نہ خبر بنتا ہے، نہ فاعل بنتا ہے، نہ مفعول بنتا ہے. یاد رکھ لیجیے گا یہ پوائنٹ بہت اچھی طرح سے کہ مرکب جاری کبھی بھی جملے میں نہ مبتدا بنتا ہے، نہ خبر بنتا ہے، نہ یہ فاعل بنتا ہے، نہ یہ مفعول بنتا ہے. یہ اس کی جملے میں ہمیشہ حیثیت متعلق کے طور پہ، اس کی ہمیشہ حیثیت متعلق کے طور پہ. لیکن جملہ اسمیہ میں اگر خبر معذوف ہو تو ایسی صورت میں ہم اس متعلق کو قائم مقام خبر کا سٹیٹس ضرور دیں، لیکن کہلاتا یہ ہمیشہ متعلق ہی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اچھا، یہ متعلق جو ہے نا 8 چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے. یہ متعلق 8 چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے. کون کون سی 8 چیزیں ہو سکتی ہیں؟ میں ابھی آپ کے سامنے صرف 2-3 چیزیں رکھتا ہوں جن سے آپ واقف ہیں. پہلی چیز جس کے متعلق ہو سکتا ہے وہ ہے فعل کے متعلق ہو سکتا ہے. اب یہاں فیہا آیا ہے، واو کا آپ نے اگر عطف لے لیا تو ہم فیہا خالدون، اس میں فعل تو کہیں بھی نہیں آ رہا. کہیں وہ فعل تو نہیں آ رہی نا چیز، دونوں اس سے مارے جی. اچھا، ایک چیز فعل کے مطابق ہو سکتا ہے، دوسری چیز جو ہے یہ اسم فاعل کے متعلق ہو سکتا ہے. اب مجھے بتائیں کالے ہونا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کالے ہونا، اگر کالے ہونا کو اگر آپ دیکھیں تو بیسکلی اس کا جو مادہ ہے وہ ہے کاف لام اور ہا. کاف لام اور ہا. تو کاف لام اور ہا اگر مادہ ہو، اگر مجھے اسم الفاعل بنائیں گے تو کیا بنے گا اس کا اسم الفاعل؟ اس کا مادہ ہے کاف لام اور ہا. اس کا اسم الفاعل بنے کیا بنے گا؟ اسم الفاعل کا کالیہن. کالیہن. اب یہ کالیہن جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے نا، اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ کالیہانی. کالیہانی. اور اس کا جمع کیا بنے گا؟ کالیہونا. کالیہونا. تو بیسکلی یہ اسم کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. تو یہ متعلق کس کے بنے گا؟ یہ جو متعلق آ رہا ہے نا فیہا، یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ اسم الفاعل کے متعلق، اس اسم الفاعل کے متعلق ہے. تو یاد رکھے گا متعلق 8 چیزوں کے بارے میں بنتا ہے. آپ نے 4 چیزیں بھی پڑھی ہیں، اس لیے میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فعل کے متعلق اسم الفاعل کے متعلق ہو سکتا ہے، اسم المفعول کے متعلق ہو سکتا ہے. ایک کتاب میں پڑھی تھی اس میں تبدیل، یاد ہے؟ اس میں تفضیل اکبر یاد ہے، اکبر. اس میں تبدیل پڑھا تھا نا. اس میں تبدیل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی آپ سمجھیں کہ کمپیریٹیو انالیسس کے لیے آتا ہے یا سپرلیٹیو ڈگری کے لیے آتا ہے. کبھی 2 چیزوں کو کمپیریزن کرنا ہو یا کسی چیز کی بڑائی بیان کرنی. جیسے آپ کہتے ہیں بڑے کو آپ کہتے ہیں کہ کبیر، لیکن سب سے بڑے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اکبر. تو اکبر کیا چیز ہے؟ اس میں تبدیل. اس میں تفضیل. اس میں تبدیل. 4 چیز آپ نے پڑھی ہیں، 4 چیز اپنے پاس نوٹ کریں. ہمیشہ کبھی جملہ دیکھیں تو آپ دیکھیں ان میں یہ 4 چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں تو پھر آپ یہ کہا کریں متعلق کس کے ہیں؟ اس پرٹیکولر چیز کے مطابق. ہم فیہا خالدون. اب کیا ہو گیا؟ ہم مبتدا، فیہا متعلق کس کے؟ خبر المفلحون کے. فعل اپنا مبتدا اپنی خبر اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ کیا کریں گی؟ کالہون کا معنی ہوتا ہے یہ کلوہن اس کا مصدر ہے. کلوہن اس کا مصدر ہے اور اس مصدر کا مطلب معنی ہوتا ہے بد شکل ہو جانا، منہ بگاڑنا. کوئی ہوتا آدمی کسی وجہ سے کوئی چیز دیکھ کے نہیں آدمی اپنے آپ کو تھوڑا سا کر لیتا، منہ بگاڑ لیتا ہے، شکل اپنی خراب کر لیتا. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہوں گے بد شکل یا منہ بگاڑنے والے بد شکل ہوں گے. اچھا، اب یہ جو واو آ رہا ہے نا، اس واو کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں.
ابھی جب آپ فیل میں ہم تھوڑا آگے جائیں گے، تھوڑا اور آگے جب جائیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض دفعہ جملے کے اندر آپ جو فیل ہوتا ہے، خاص طور پہ جب جملہ فیلیہ ہوتا ہے، اس کے اندر فاعل یا مفعول یا دونوں کی یا کسی ایک کی آپ کیفیت بھی بتاتے ہیں. یعنی فاعل یا مفعول کی جس وقت وہ فعل واقع ہوا ہے اس وقت اس کی شکل کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، اس چیز کو ہم کہتے ہیں حال. اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں. حال جو ہے یاد رکھیے گا مفرد بھی آ سکتا ہے. حال پہلی بات تو سمجھ لیں کہ ایسا اسم ہے جو حالت نصب میں ہوگا. حال ایک ایسا اسم ہے جو کہ حالت نصب میں ہوگا، اور حال دو صورتوں میں آ سکتا ہے. حال بطور مفرد بھی آ سکتا ہے اور حال جو ہے وہ بطور جملہ بھی آ سکتا ہے. جملہ آپ کو معلوم ہے کتنے قسم کے جملے؟ جملے کتنے؟ اسمیہ، فعلیہ، شبہ جملہ. نہیں، جملہ اسمیہ، جملہ بس دو ہی جملے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. تو یاد رکھیے گا کہ اگر جب بھی حال بطور جملہ آئے اور وہ اگر بطور جملہ اسمیہ آئے تو اس سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس حال سے پہلے آپ کو ایک واو ملے گا، کنیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں. اور واو حالیہ کی پہچان کیا ہوگی؟ طرح کا سوال ہو سکتا ہے نا کہ واو مجھے ملتا ہے، واو کو میں عطف کہتا ہوں، واو کو کبھی میں استنافیہ کہتا ہوں، واو کو میں تسنیہ بھی کہتا ہوں. یہ واو کو پہچان کیا ہوگا؟ تو واو حالیہ کی پہچان کی جو واو حالیہ کی جو پہچان ہے وہ ہمیشہ نوٹ کرنے 99% واو حالیہ کے بعد آپ کو ہمیشہ ایک حالت رفع کی ضمیر ملی، ایک حالت رفع کی ضمیر ملی. تو آپ دیکھیں اس واو کے بعد آپ کو کیا ملا؟ حالت رفع کی ایک ضمیر ملی نا، ٹھیک ہے نا، حالت رفع کی ضمیر ملی. تو یہ جملہ اسمیہ بطور حال بن کے آ گیا کس کا؟ ان لوگوں کا جن کی بات ہو رہی ہے. تو اب آپ اس کا حال کا مفہوم لے کے آئیں گے. حال کا مفہوم کیسے آئے گا؟ کوشش کریں ذرا اس کی کیفیت کا مفہوم لانے کی کوشش کریں، میں دیکھوں آپ کتنا انڈرسٹینڈ کیا. ترجمہ کریں، پورا ترجمہ کریں پوری آیت کا. ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس کے اندر. ہاں، اب اس کے اندر اس کی حالت کا ترجمہ لے کے آئیں. اس حال میں کہ وہ اپنے منہ بگاڑ رہے ہیں. اوکے، اس حال میں. ٹھیک ہے. بعض دفعہ آپ اس حال کا مفہوم بھی لائیں گے، بعض دفعہ آپ حالانکہ کا بھی مفہوم لائیں گے، کیونکہ مجھے آگے بھی ایک نظر آ رہی ہے جو اس کے اگلی والی آیت ہے اس میں بھی حال آ رہا ہے. ٹھیک، تو یہ اس طرح سے اس کا جملہ بن جائے. دوسری والی آیت کریں، یہ بڑی مزیدار آیت ہے، بڑی اچھی آیت ہے. پڑھیں. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. زبردست. یا اہل الکتاب، جی کیا لگ رہا ہے؟ منادا اور ندا. ہاں، لیکن اس کے حرف ندا اور منادا. اس کے انالیسس سر میں یہ کیا ہے؟ مبتدا بن کے یا حرف ندا، یا حرف ندا. اہل الکتاب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اور مرکب اضافی. سر ہاں، اب دیکھیں مرکب اضافی ہے نا. اب میرا آپ سے سوال ہے جی کہ سر. مرکب اضافی تو ہے، یہ اہلو کیوں نہیں ہے، اہلا کیوں ہے؟ سر یاد جب لگ جاتا ہے تو ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف ظرف ہو، میرا خیال ہے. نہیں سر، یہ وہ والا نہیں ہے. نہیں سر، منادا اگر لگ جائے تو مضاف نصب ہو جاتا ہے سر. یا عبداللہ، یا ابا بکر. بالکل، کہ جب اگر یا جو ہے وہ مضاف پہ داخل ہو تو مضاف کو وہ حالت نصب دے. تو اہل الکتابی جو ہے مرکب اضافی ہو کے کیا بن جائے گا؟ منادا. مبتدا منادا. جی. اور منادا اور ندا مل کے کیا بنیں گے؟ مبتدا سر. نہیں، منادا اور حرف ندا مل کے ہمیشہ بنے گی ندا. کیا بنے گی؟ اوکے سر. ندا بنے گی. اور ندا کا ایک جواب ندا ہوگا.
اوکے سر, جواب ندا ہوگا. ندا ہوگا. اب جواب ندا کیا آ رہا ہے؟ لما تکفرون بآیات اللہ. ٹھیک ہے, اے اہل کتاب, اے کتاب والوں. اب آگے اس کا جواب ندا آ رہا ہے. جواب ندا کیا آ رہا ہے؟ لما تکفرون بآیات اللہ. اب لما تکفرون بآیات اللہ کا ترجمہ کریں, اپنا انالیسس کریں. سر لما اصل میں تو کوشچن ہے یہ لما. ہاں کوشچن ہی ہے. دیکھیں کوشچن کون سا ہے آگے دیکھیں. ماں جو ہے اسماء استفہام. اسماء استفہام ہے. اسماء استفہام اس میں کیا ہے؟ ماں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ اسماء استفہام ایسے ہیں کہ جو حروف جارہ کے ساتھ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جب وہ حروف جارہ کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. ماں کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ کیا. لیکن جب یہ حرف جارہ لی کے ساتھ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, لما ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں یا کیوں کر. کیوں یا کیوں کر. ٹھیک ہے, تو لما آپ کا بن جائے گا مبتدا. لما آپ کا استفہام کیا بن جائے گا؟ مبتدا. مبتدا کو کیا چیز چاہیے؟ خبر چاہیے. آگے دیکھیں خبر آ رہی ہے. کیا خبر آ رہی ہے؟ تکفرون بآیات اللہ, یہ خبر ہے سر. تکفرون بآیات اللہ. تکفرون آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ حالت سر تکفرون تو فعل لگ رہا ہے نا سر. ہاں پڑھیں کوئی بات نہیں, فعل ہے, کوئی بات نہیں, کریں. کون سا فعل؟ پہلے یا فعلونا کے وزن پہ ہے سر یہ, اور یہ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب. جمع مذکر حاضر. حاضر جمع مذکر غائب ہوتا تو یا ساؤنڈ آتی. ٹھیک ہے, جمع مذکر حاضر. یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر. اس کا مادہ باب اور وہ بتائیے. کاف فا را اس کا باب. جی سر, کاف فا را. کفر یکفر کفرن. اس کا باب کیا ہے؟ باب نون. باب نون. جی سر. کفر یکفر. کفر یکفر نصر کفرن کفورن کفرانن. اس کے 3 مصدر آتے ہیں. کفرن بھی آتا ہے, کفورن بھی آتا ہے, کفرانن بھی آتا ہے. تو اس کے پھر معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ کسی چیز کو دبا دینا, چھپا دینا. اس کا ایک معنی آتا ہے کسی چیز کا انکار کر دینا. اس کا ایک معنی آتا ہے ناشکری کرنا. اس کا ایک معنی آتا ہے ناقدری کرنا. پھر اس کا ایک معنی جو اصطلاحی فہم کے اندر جو ہم لیتے ہیں, کافر جس کو ہم کہتے ہیں, ہم کافر کہتے ہیں ایمان لانے سے انکار کرنے والے. ہم کافر اسی کو کہتے ہیں. حالانکہ بنیادی طور پہ کفر کے جو معنی بنتے ہیں, لغوی معنی, وہ بنتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا, کسی چیز کو چھپا لینا. کسان کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زمین میں بیج کو چھپاتا ہے. کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین میں بیج کو چھپاتا ہے. لیکن اصطلاحی زبان میں ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کافر, ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ایمان سے انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لما تکفرون, تو اب آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ تو تکفرون کا ترجمہ کریں. تکفرون کا صرف ابھی لما کو چھوڑ دیں. تکفرون کو آپ نے کہا فعل مضارع واحد مذکر, فعل مضارع جمع مذکر حاضر. جمع مذکر حاضر. تکفرون کا ترجمہ کریں. تم سب کفر کرتے ہو یا کرو گے. ہاں, تم سب انکار کرتے ہو یا کرو گے. انکار کرتے ہو یا کرو گے. آگے آ رہا ہے بآیات اللہ. بآیات اللہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ مرکب اضافی ہے. نہیں, با حرف جارہ. با حرف جارہ اس کے بعد مجرور. ٹھیک ہے, بآیات اللہ. آیات اللہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہو کے با جارہ کے لیے مجرور. جارہ اور مجرور مل کے کیا بنیں گے؟ متعلق. کس کے متعلق بنیں گے؟ 4 چیزیں آپ کے ذہن میں آپ اس پر بتائیے. کس کے متعلق بنیں گے یہاں؟ وہ فیل تو آیا ہی نہیں سر ابھی. فیل آیا نا, تکفرون. اچھا ٹھیک ہے سر. فرونا فیل ہے نا. فیل کے متعلق. جی سر فیل ہے, فیل کے متعلق. فیل آ گیا آپ کا. اب تکفرون بآیات اللہ کا آپ انالیسس آپ نے کیا. آپ نے کہا فیل اپنے فائل اس کے اندر ہی موجود ہے. تکفرون کے اندر انتم. فیل اپنے فائل اور اپنے متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے, اور یہ جملہ فعلیہ جو پیچھے مبتدا تھا لما, اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر.
خبر بن جائے گی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ سر. اور یہ جملہ اسمیہ پیچھے جو ندا تھی اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ جواب ندا سر. جواب ندا. ترجمہ کریں. اتنا آسان تو تھا, خواہ پریشان ہو گئی. سو ایزی. ابھی طارق صاحب بتائیں گے آپ کو. طارق صاحب نے کلاس ختم ہونے کے بعد آپ کو یہی بتانا کہ اتنے آسان سوال پوچھ لیے. کیوں طارق صاحب؟ سر میں تو سوچ رہا ہوں کہ بڑے باتیں کر رہے ہیں, چھوٹے سن رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. سر ایسا نہ کریں یار, ایسے زیادتی ہو جائے گی. جی سر ترجمہ کریں فراز اس کا پورا. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ تک کا کریں. جی اے کتاب والو تم اللہ کی آیات سے کیوں کفر کرتے ہو؟ نہیں. اب دیکھیں جملہ اسمیہ کا غلط ترجمہ ہو گیا. کیسے کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے مبتدا پھر خبر. جی ٹھیک ہے. اب جی پہلے مبتدا ہے کیوں, اے ایمان والو کیوں. اب آپ اوکے نے سر. خبر کا ترجمہ کرنا ہے. خبر جو ہے وہ ایک جملہ ہے, اور کون سا جملہ؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے فاعل پھر مفعول, اگر مفعول ہے پھر متعلق پھر فعل. اب ذہن میں رکھ کے کریں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اے کتاب والو کیوں تم کفر کرتے ہو. کیوں تم کیوں اللہ تم کی کفر. آیت کے ساتھ انکار کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. پہلے اب دیکھیں مبتدا کا ترجمہ, پہلے مبتدا کا ترجمہ کرنا ہے, وہ آگے لما, آپ نے کہا کیوں. اب آگے آپ نے خبر کا ترجمہ. خبر مفرد تو نہیں آ رہی, خبر ایک جملہ آ رہا ہے یا مرکب آ رہا ہے نا. یہ مرکب تام ہے نا, مرکب تام بھی ہے نا پورا, جس کو کمپلیٹ جملہ کہتے ہیں. یہ جملہ آ رہا ہے. جملہ کون سا آ رہا ہے؟ جملہ وہ آ رہا ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے؟ پہلے فاعل پھر مفعول پھر متعلق پھر فعل. تو ترجمہ آپ کا کیا ہوگا؟ اے کتاب بولو کیوں. اب فاعل کو لائیں تم. ٹھیک ہے. فاعل کے بعد مفعول اس میں ہے نہیں, کیا ہے آپ کا؟ متعلق ہے. تو تم اللہ کی آیات کے ساتھ بے آیات اللہ, اب لے کے آئے فعل, انکار کرتے ہو. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. یہ چیز دیکھیں, یہ آپ اس کو دوسرے, آپ اس طرح سے بھی, آپ نے پہلے کیا ترجمہ کیا تھا؟ کیوں تم اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے, اسی طرح سے کیا ہوگا نا جو بھی کیا آپ نے کیا. جی لیکن آپ اگر اس کو اس طریقے پیٹرن سے کریں گے نا تو اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے جی. آگے آ رہا ہے دیکھیں وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اب مجھے بتائیں اس واو کو آپ کیا لیں گی؟ عطف لیں گی کہ حال لیں گی؟ سر یہ تو واو حال بالکل اوپر والے جملے کی طرح ہے. بالکل. واو حالیہ کی میں نے آپ کو کیا پہچان بتائی؟ کیونکہ اس کے بعد ایک ضمیر ہوگی حالت رفع کی. واو حالیہ کی, واو حالیہ کی پہچان ہے. یہ یاد رکھیے گا. واو آتے ہیں نا, جی سر. بعض واو بیچ میں عطف کے طور پہ بھی آتا ہے, واو استنافے کے طور پہ بھی آتا ہے. جی سر. آگے آ رہا ہے انتم تشہدون. انتم تشہدون کے انالیسس کریں. انتم تو سر ضمیر ہو گئی, اور ضمیر ہو کے کیا بن جائے تشہدون گا؟ نہیں, انتم ضمیر ہو کے کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا سر. مبتدا بنے گا. مبتدا کو خبر چاہیے. آگے آ رہا ہے تشہدون. تشہدون کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تشہدون میں سر یہ بھی حاضر کا صیغہ ہے, جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. پورا کا پورا صیغہ ہے, فعل مضارع جمع مذکر حاضر, فعل ٹھیک ہے, فاعل دونوں اس کے اندر ہیں سر. اور یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ بن گیا. جی سر. پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ جملہ فعلیہ انتم مبتدا کی خبر بن گئی. خبر بن گئی. ٹھیک ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے حال بن گیا. جملہ اسمیہ بن کے حال بن گیا. اب حال کا مفہوم لا کے پوری آیت کا ترجمہ کریں. اے کتاب والو, اے کتاب والو کیوں تم اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہو اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو یا حاضر ہوتے ہو. دیکھیں شاہد کا مطلب ہوتا ہے شہیدہ یشہدو شہودن. اس کے جو معنی ہوتے ہیں, اس کا ایک معنی ہوتا ہے موقع پہ حاضر ہونا, اس کا ایک معنی ہوتا ہے غائب اپنا گواہی دینا, اس کا ایک معنی کسی چیز کا معائنہ کرنا بھی ہوتا ہے. تو آپ اس کو گواہی کے فارمیٹ میں لے آئیں اور حال کا فارم دیں. آپ نے کہا اے کتاب والوں کیوں تم اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہو حالانکہ
تم گواہی دیتے ہو. ٹھیک ہے سر. حالانکہ تم گواہی دیتے ہو. کون سی گواہی کی بات ہو رہی ہے یہ؟ کون سی گواہی کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی موجودگی کی. جی اللہ کی موجودگی کون کی. سی گواہی؟ اللہ کی ہونے کی. کس چیز کی گواہی دی تھی اللہ کے آپ نے؟ ہونے. تو یہ گواہی آپ نے کب دی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ الستو ربی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں؟ ہم سب نے گواہی دی تھی اسے. ہم سب نے گواہی دی، ہم یہ یاد نہیں ہے. اور یہ گواہی بھی ہم نے اکٹھے دی ہے سب نے مل کے. جتنی ارواح میں روحیں تھیں، جتنی دنیا میں آ چکی ہیں، جنہوں نے آنا ہے، ان سب نے یہ گواہی دی. کب گواہی دی تھی؟ یہ اگر آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 پڑھیں تو آپ کو ملتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، فَقُلْنَا اسْجُدُوا، پھر ہم نے کہا سب سے کہ آدم کو سجدہ کرے. سب نے کیا سوائے ابلیس کے. یہ جو کچھ وہاں اس دن ہوا تھا نا، اس وقت ہم سب وہاں موجود تھے. تو ہم نے ایک ایک چیز دیکھی بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دنیا آزمائش کے لیے رکھی تھی، تو ہم سے وہ تمام چیزیں، وہ میموری ہماری ذہنوں سے نکال دی، لیکن ہمارے اندر ودیت کر دی ہے. جتنا آپ تھرو کریں گے تو آپ کو آتی رہے گی. ایک آیت اور کرنے. طارق صاحب آپ کوشش کریں آیت نمبر 3. یہ بالکل اسی پیٹرن کی ہے جس طرح سے آیت نمبر 2 تھی. سر مجھے مشکل ہوگی سر. وہ بھی چلے جی، پر آپ ہی کریں. سر اگر ایک اور کروانی ہے تو پھر سر آیت نمبر 8 کروا دیں سر. آیت نمبر 8 میں کیا؟ چلیں کریں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ٹھیک ہے، چلے پہلے یہاں تک کا ٹکڑا کریں. یعرفونہ، سر یعرفون فعل ہے، فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، میرے اور مطابق جمع مذکر غائب ہے سر. جمع مذکر غائب ہے. اس کا باب اور مادہ بتائیے. آئین رافع اس کا مادہ ہے. عرفہ یعرفو. ٹھیک ہے، اس کا باب ہے باب دور. عرفہ یعرفو عرفانن، کسی کو پہچاننا، کسی کو جاننا. ٹھیک ہے. یعرفونا کیا ترجمہ کریں گے؟ تم سب پہچانتے ہو یا پہچانتے ہو. جی دوبارہ کہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں طارق صاحب؟ باب ہا نہیں بنے گا حاسبہ یاسبو؟ نہیں، حاسبہ یاسبو کیونکہ آپ اس میں صیغہ بنا رہے ہیں. عرفہ یعرفو، پہلے والے میں تینوں پہ فتح ہے. عرفہ پہلے والے میں تینوں پہ تو، لیکن سر جی دوسرا تو اس پہ نہیں بن رہا. دوسرے میں نیچے کسرہ آ رہا نا، یعرفو، تو ضربہ یعرفو، جی یضربو سر. پہ بنے گا. ضربہ یضربو، ٹھیک ہے سر. جی آپ کیا کہہ رہی تھی سورا؟ ترجمہ کریں. یعرفونا، تم سب پہچانتے ہو یا یعرفونا پہچانتے ہو یا پہچانو گے. بتایا آپ نے کون سی صیغہ بتایا؟ فعل مضارع جمع مذکر حاضر بتایا، جمع مذکر غائب کا ہے آپ نے. سر یہ جمع مذکر سوری سر یہ جمع مذکر غائب ہے. وہ سب ہاں، وہ سب پہچانتے ہیں. وہ پہچانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں کسے؟ آگے آ رہا یعرفون ہو کیا چیز ہے ادھر؟ ہو کیا چیز ہے ادھر؟ یس سر. ہو ضمیر متصل ہے سر. کیا بن جائے گی اس کے لیے؟ مفعول ہے سر. مفعول ہے. یعرفون ہو، وہ سب پہچانتے ہیں. مفعول، ٹھیک ہے، وہ سب پہچانتے ہیں اسے. مفعول بن گیا، ہو اس کا مفعول ہو گیا. آگے آ رہا ہے کما. جی آپ یہاں تک کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
نہیں سر ٹھیک ہے, یہاں تک تو کلیئر ہے نا. فعل کے ساتھ آواز اٹیچ کٹ ضمائر گئی آ تھی جائے, تھوڑی سی. فعل کے ساتھ جب اٹیچ ضمائر آ جائے تو آپ کو معلوم ہے مفعول ہوتا ہے. اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر آئے تو, جی سر, اسم کے ساتھ اگر اٹیچ ضمائر آئے تو کیا کہلاتا ہے؟ مرکب اضافی ہوتا ہے. مداخلے. ٹھیک ہے, آگے مرکب آ رہا ہے کما مرکب اضافی یعرفون. مضاف ہے جی سر. نہیں, مرکب اضافی تو بولو مرکب کو کہیں گے. فعل کے ساتھ اٹیچ ضمائر آ جائے تو وہ مفعول ہے, جی سر اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر آ جائے تو مضاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کما یعرفون ابناءہم. ٹھیک ہے سر. اب مجھے بتائیں کما یعرفون, کما کیا لگ رہا ہے؟ کما کیا لگ رہا ہے؟ کما کا ترجمہ تو ہم کرتے ہیں اس طرح سے, ٹھیک ہے, لیکن کما آپ یا کو, جس طرح اب آپ کما کی انالیسس کریں, کما کیا لگے گا؟ حروف مشبہ بالفعل تو نہیں ہے سر؟ حروف مشبہ بالفعل نہیں ہے, وہ تو چار ہے. انا, انا, کانا, نہیں ہے سر. انا, انا, کانا, لاکنہ, لعل, چھ. یہ کیا ہے؟ مجھے پہلے تو بتائیں کہ کما آپ کو مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب ہے سر. مرکب ہے. کون سا مرکب؟ مجھے بتائیں کا آپ نے کہاں پڑھا آج تک؟ حرف جارہ میں. اس کا مطلب یہ جی جا سر رہا ہے. ٹھیک ہے سر, کما ٹھیک ہے. اچھا, یہ جا رہا ہے تو ماں مجرور ہو گیا. لیکن مجھے بتا ماں یہاں کیا آیا, بتاؤ کیا آ سکتا ہے؟ حرف اسماء استفہام. اسماء استفہام. اب اسماء استفہام, رک جائیں, اسماء استفہام کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اور نفی میں پڑھیں. نہیں, اسماء استفہام کو کیا صدارت چاہیے چاہیے ہوتی ہے سر. صدارت. تو یہ صدارت خالی صدارت میری چاہیے. اسماء استفہام تو نہیں ہو سکتا. اسماء استفہام تو نہیں ہو سکتا سر. اچھا, ماں اگر آپ نفی کہیں گے تو ماں نفی کو بھی صدارت چاہیے ہوتی ایک طرح سے, وہ بھی نہیں ہو سکتا. اب پاسبلٹی کیا رہے گی, کیا ہو سکتا ہے یہ؟ ٹھیک ہے, اس کی ایک پاسبلٹی رہتی ہے کہ کیا بن سکتا ہے, یہ موصولہ بن سکتا ہے. کیا پاسبلٹی رہے گی اس کی؟ ماں بقول موصولہ بن سکتے ہیں. اچھا, موصولہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ چاہیے ہوتا ہے سر. صلہ چاہیے. تو صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ سر یا جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے. تو اب اس ماں کی پہچان اگر یہ ہے شبہ کہ جملہ ہو تو مرکب. اب اس ماں کی پہچان یہ ہوگی کہ آپ دیکھیں اس کے بعد اگر آپ کو جملہ یا شبہ جملہ مل جائے تو اس کا مطلب یہ ماں بطور موصولہ ہے. آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے, یعرفون. اب یعرفون آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یعرفون سر فعل مضارع ہے, اور فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. جمع مذکر غائب ہے. اب اس کا مطلب یہ فعل آ گیا, فعل مضارع, تو اس کا مطلب اس کے چانسز ہو گئے کہ موصول ہے, کیونکہ وہ پورے کے پورے یعرفون پورا ایک جملہ فعلیہ ہے نا. ٹھیک ہے سر. پورا ایک فعلیہ ہے نا, جملہ فعلیہ ہے نا یعرفون. ٹھیک ہے سر. اچھا, یعرفون تو آپ کا ہو گیا فعل جی مضارع. بالکل ہے. فعل مضارع جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے, اس کے آگے آ رہا ہے ابناءہم. ابناءہم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ سر مرکب اضافی لگ رہا ہے. مرکب اضافی لگ رہا ہے. مرکب اضافی لگ رہا ہے. یہ مرکب اضافی کس حالت میں آ رہا ہے؟ اضافی. یہ سر نصب, حالت نصب میں آ رہا ہے, تو یہ مفعول ہو سکتا ہے. یہ مفعول بن گیا کس کا؟ یعرفون کا. یعرفون جو آ رہا تھا پہلے اس کا مفعول بن گیا. جی سر. ٹھیک ہے, جی سر. یعرفون فعل فاعل اپنے مفعول ابناءہم سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. جی سر, جملہ فعلیہ بن گیا. اور وہ جملہ اور فعلیہ یہ موصولہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ صلہ بن جائے گا سر. صلہ بن جائے گا. وہ آپ کے ساتھ مل کے صلہ بن جائے گا. صلہ اور موصولہ مل کے جارہ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ مجرور بن جائیں گے سر. مجرور بن جائیں گے. جارہ اور مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ متعلق بنتے ہیں. ٹھیک ہے, کس کے متعلق بنیں گے؟ اس فعل کے متعلق. کون سا فعل؟ جو ابتدا میں آ رہا تھا یعرفون. جی. ٹھیک ہے, ترجمہ کریں اس کا. خاصا مشکل ہے سر.
ٹھیک. ترجمہ مشکل ہے کہ انالیسس مشکل تھی؟ Analysis تو آسان مشکل تھی نہ کریں گا. کیا چیز مشکل لگی اس میں مجھے بتائیے. اب سر ایسے کئی الفاظ آ جاتے ہیں جیسے یہ کما ہے, لما ہے, ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بن رہے ہیں, کیا چیزیں ہیں یہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا, آپ اگر دیکھیں تھوڑا سا کبھی کبھار جو ہے نا, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز کے اوپر اتنا وہ نہ دیے, وہ نہ کریں, بلکہ قرآن کے اوپر زیادہ توجہ دیں. ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی, چھوٹی چیزیں آتی رہیں گی. اور آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ ماں موصولہ فعل کے ساتھ مل کے تو بہت دفعہ آپ کو قرآن مجید میں مجرور ملے گا, بہت ملے گا. اب آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ جو کچھ اب آپ نے پڑھا ہے نا, آپ پڑھتے چلے گئے نا, اس کو آہستہ آہستہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا جو بیسٹ طریقہ ہے نا وہ یہ کہ آپ اپنے روز کے کم سے کم اپنی زندگی کے کوئی 15 منٹ آپ اسپیئر کریں. مثال کے طور پہ لیٹس سے اگر آپ نے اپنی زندگی میں رکھا ہے کہ میں نے روز آدھے گھنٹے کی میں نے قرآن پڑھنا ہے یا 45 منٹس میں نے قرآن پڑھنا ہے, تو آپ نے اور آپ اس میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کہتے ہیں یار میں نہیں نکال سکتا, میں آدھے گھنٹے پونے گھنٹے سے زیادہ میں نہیں ٹائم نکال سکتا کہ میں قرآن کے اندر ٹائم دے سکوں. تو آپ کوشش کریں کہ وہ جو 45 منٹس دے رہے ہیں اس میں سے کم کوئی 10 منٹ کا ٹائم آپ نے صرف انالیسس کے لیے رکھنا. ٹھیک ہے جی, کسی بھی صورت کے اندر, لیکن اس کو کنسسٹنسی سے رکھیں. اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کیا چیزوں کو کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں ترجمہ, تھوڑی دیر کے لیے ساری چیزیں بھول جائیں, صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سب سے طریقہ کار کیا ہے, جب بھی آپ کے سامنے کوئی آیت آئے تو آپ نے پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے 3 چیزوں میں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں, بیسک 3 چیزیں کیا ہیں, اسم فعل و حرف. آپ نے کہا یعرفونہ, تو آپ نے کہا یعرفونہ فعل ہے, ہو اسم ہے. پھر آپ نے کہا کما آپ نے کہا کا جو ہے وہ حرف ہے, ما آپ نے کہا یہ حرف ہے, یعرفونہ آپ نے پھر کہا یہ فعل ہے. اب نا ہم آپ نے کہا اب نا ایک, ہم ایک, آپ نے کہا یہ دونوں اسم ہے. پہلے اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے, اگر وہ اسم ہے تو کس قسم کا اسم ہے, مفرد ہے کہ مرکب. اگر وہ مرکب ہے تو آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون سا مرکب ہے. تو کیا ہوگا, جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو ریوائز بھی ہوتا رہے گا اور آتا رہے گا. کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. فراجی میں آپ کو ایک بات بہت آنیسٹلی بتاؤں, طارق صاحب آپ بھی اور فرا آپ بھی, کو بہت آسان چیز ہے. ہم ایکچولی کیا ہے کرنے کے عادی نہیں رہے, سے گھبرا جاتے ہیں. اگر آپ اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تھوڑی دیر بعد لگے گا یار یہ تو بہت سمپل تھا, میں کر سکتی تھی. تو وہ کیا رہا ہے کہ تھوڑی سی جو اندر جو ہچکچاہٹ ہے نا اس کو نکالنے کی کوشش کریں. گھبراہٹ, میں تو گھبراہٹ کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا, میں کہتا ہوں تھوڑی سی جو ہے نا ہچکچاہٹ ہے کہ پتہ نہیں میں غلط نہ ہو جائے, کہ اس سے بے فکر ہے. اور سہارا آپ نے قرآن کے ساتھ کوشش کریں کہ 10 سے 15 منٹ, میرے خیال میں 10-15 منٹ نکالنا اتنا مشکل نہیں ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ مجبوریاں ہوں. کوشش کریں 10-15 منٹ نکالیں اور ایک سیکوینس میں چلیں. سورہ بقرہ سے شروع کریں. جو آیت کا پورشن رہ جائے, آپ دیکھیں یار یہ تو وہ پورشن آ رہا ہے کہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہے, میں نے ساری اپنی کوشش کر لی, نہیں پڑھا. آپ نے مجھ سے پوچھا, میں آپ کو فوراً بتا دوں گا کہ آپ نے ابھی یہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. پڑھا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا تو یاد ہو جائے گا, یاد آ جائے گا. نہیں پڑھا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ میں نے ابھی پڑھایا نہیں ہے, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور آگے کنٹینیو کریں. اس طرح سے جو ہے نا انشاءاللہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ واضح ہوں گی, بہت زیادہ. آپ اس کا ترجمہ کریں, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کا ترجمہ کریں. سر پہلے فائل آئے گا پھر فعل آئے پہلے گا, فائل آئے گا, وہ اسے پہچانتے, وہ اسے پہچانتے ہیں. کما جس طرح آپ کو کما جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کاف حرف جارہ جو ہے تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے, مانند کے لیے بھی آتا ہے. جس طرح جی اپنے بیٹوں کو, جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ یہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں لوٹتے ہیں نا. بالکل سر. یہ کہاں جا رہی ہوگی؟ اس سے پچھلی آیت میں کوئی بات ہوگی سر, یہاں پہ تو یہ بیسیکلی لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف. اچھا ٹھیک ہے سر, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ ٹھیک ہے سر.
اسی وہ طرح اسے پہچانتے ہیں. اپنے بیٹوں کو پہچانتے. پھر ٹھیک آگے ہے آ رہا سر. ہے وَإِنَّ فَرِيقٌ. اب یہاں مجھے بتائیں یہاں واو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ صرف سمپل بتائیں. آپ کو عطف لگ رہا ہے، حالیہ لگ رہا ہے، استنافیہ لگ رہا ہے؟ استنافیہ کہتے ہیں جہاں سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. وَإِنَّ فَرِيقٌ. سر یہاں واو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر ایک عطف ہے، ایک حالیہ ہے، تیسرا کیا ہے سر؟ استنافیہ. استنافیہ. ٹھیک ہے سر. استنافیہ کہتے ہیں جب نیا جملہ شروع ہوتا ہے. سر یہ تو پھر استنافیہ. دیکھیں نا اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں یعرفون کما یعرفون ابناہم کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا رموز ملے گا. توئیں لکھا ہوگا یا جیم لکھا ہوگا یا کچھ لکھا ہوگا، زا لکھا ہوگا، ایسا لکھا ہوگا مصحف میں. لکھا ہے؟ جی سر لکھا ہوا ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد واو اگر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اب یہ واو جو ہے نا اس کو استنافیہ لے لیں، یعنی یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. وہ نئی بات کیا شروع ہو رہی ہے؟ ان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعقلون. وہم وهم یعلمون. یعلمون. جی انا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ انا وہی ہے سر، حروف مشبہ بالفعل. انا اور انا حروف مشبہ بالفعل ہے، اور انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور انا کی خبر اس میں ہوتی انا ہے. انا کی اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ہوتی ہے. انا کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں نہیں ہوتا، نصب میں ہوتا ہے سر. ہاں دیکھیں حالت نصب میں کیا چیز آ رہی ہے؟ فریقم. فریقاً. یہ اسم و انا ہو گیا. ٹھیک ہے، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے. اور یقیناً ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک گروہ. ایک گروہ کہہ لیں، ایک فرقہ کہہ لیں، ایک گروہ، ایک فرقہ. منہم آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جار مجرور سر. جار مجرور آپ کو لگ رہا ہے. جار مجرور متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ. بے اور شک ان میں سے ایک گروہ ان میں سے. آگے آ رہا ہے اب آپ کو انا کا اسم تو مل گیا، اب آپ کو کیا چاہیے؟ اس کی خبر انا. خبر چاہیے. آگے آ رہا ہے لیکتمون. لیکتمون کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ فعل مضارع ہے تاکید کے ساتھ، جمع مذکر غائب. تاکید کے ساتھ ہے، تاکید کے ساتھ ہے. زبردست. یکتمون، یکتمون کا کرے چھپا، یقیناً وہ. ہاں جی سر. کتما یکتمو. اچھا جی، اب یہ مجھے نا لیکتمون جو ہے یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ بن گیا نا. جی سر. اور یہ جملہ فعلیہ کیا بن جائے گا؟ اسم و انا کی خبر بن جائے گا. انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ کریں. ترجمہ کریں. اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ. نہیں، اور یقیناً ایک گروہ. یقیناً ایک گروہ ان میں سے یقیناً چھپاتا ہے. چھپاتا ہے یا چھپائے گا. چھپاتا ہے. کس کو چھپاتا ہے؟ حق. الحق. الحق کا کیا بن جائے گا اس کا؟ الحق کا مفعول بن جائے گا. مفعول بن جائے گا یکتمون. ٹھیک ہے نا، ضرور چھپاتا ہے حق کو. آگے آ رہا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مجھے بتائیں یہ واو کون سا ہے؟ یہ سر واو حالیہ ہے، اس کے بعد ہم ہے. زبردست. کیسے پتا چلا یہ حالیہ ہے؟ ہم کی ضمیر کی وجہ سے سر. ہم واو کے بعد حالت رفع کی ضمیر آ رہی ہے. تو ہم مبتدا، ہم مبتدا. یعلمون کیا ہے؟ یعلمون کیا ہے؟ پہلے مضارع جمع مذکر غائب. پہلے مضارع جمع مذکر غائب. یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ ہو گیا بالکل. اور یہ جملہ فعلیہ ہم مبتدا کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، اور یہ جملہ اسمیہ بطور حال ہو گیا. اب پوری آیت کا ترجمہ کریں. زبردست. دیکھیں پوری آیت کا خوبصورت ترجمہ کریں.
यारिफूनहु, वो उसे पहचानते हैं जिस तरह के वो अपने बेटों को पहचानते हैं। ठीक है, और उनमें से एक और फरीक यकीनन, इन्ना का तर्जुमा करें, और यकीनन उनमें से एक फरीक, यकीनन छुपा, देखें जुमला इसमें है ना, जुमला इसमें का तर्जुमा क्या होगा, पहले मुब्तदा और यकीनन एक गुरोह, और यकीनन एक गुरोह, ठीक है, ठीक है ना, उनमें से जरूर छुपाता है हक को, उनमें से जरूर छुपाता है हक को, और वो जानते हैं, हालांकि वो भी जानते हैं, हालांकि वो भी जानते हैं, ठीक। ठीक है, या इस हाल में कि वो जानते हैं इस बात। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि फराज जी बाकी जितनी आयत है ना, ये मेरे ख्याल में आप करना आपके बड़ी आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह सर, मैं कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे भले मैसेज करके पूछें, मैं जहां आपकी मदद होगी मैं आपकी जरूर करूंगा, लेकिन उसको ब्रेक करें और जिस तरह से मैंने आज आपको तरीका बताया इस तरह से करें, और इसमें जो है ना जरा हमारे अल्लाह भला करे तारिक साहब को भी शामिल, ठीक है सर जी? ठीक है सर। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयातिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।